آج ہم بات کریں گے زمین کے کچھ سب سے بڑے اور سب سے تباہ کن زلزلوں کے بارے میں۔ یہ وہ زلزلے ہیں جنہوں نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا اور ان کے اثرات ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئے۔ ان زلزلوں نے نہ صرف بڑی تباہی مچائی بلکہ ان کے بعد آنے والے واقعات نے دنیا کو قدرتی آفات سے نمٹنے کے طور طریقے بھی سکھائے۔ تو آئیے ہم ان تباہ کن زلزلوں کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ ہماری فہرست کا پہلا زلزلہ ہمیں ہندوستان کے شمال میں دھولا کے علاقے لے جاتا ہے جو 1857 میں آیا۔ اس زلزلے کی شدت 8.3 ریکٹر اسکیل پر تھی اور یہ ایک شدید تباہی کا باعث بنا۔ اس زلزلے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس زلزلے کا اثر دھولا کے ساتھ ساتھ دیگر قریبی علاقوں میں بھی محسوس کیا گیا۔ اس کی وجہ سے نہ صرف عمارتیں زمین دوز ہوئی بلکہ سڑکیں، پل اور رابطوں کے دیگر نظام بھی ٹوٹ گئے۔ علاقے کی معمول کی زندگی میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ لوگوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہو گیا۔ دھولا اور قریبی گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے۔ کئی مہینوں تک اور بعد میں بھی آفٹر شاکس نے خوف و ہراس کا ماحول بنا رکھا تھا۔ اب ہم جنوبی امریکہ کا رخ کرتے ہیں جہاں 22 مئی 1960 کو دنیا کا سب سے طاقتور زلزلہ آیا۔ چلی میں ہونے والا یہ زلزلہ 9.5 ریکٹر اسکیل پر ریکارڈ کیا گیا اور یہ آج تک سب سے زیادہ شدت والا زلزلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس زلزلے کے نتیجے میں جو سونامی آیا اس نے چلی کے ساحلی علاقوں کو بری طرح متاثر کیا۔ پورے ساحلی علاقے میں مکانات، عمارتیں اور پل تباہ ہو گئے۔ کئی علاقے جیسے ونادل مار ایک عظیم شہر تھا، وہاں کی عمارتیں زمین بوز ہو گئی اور پورے علاقے میں پانی بھر گیا۔ اس زلزلے اور سونامی نے نہ صرف چلی بلکہ دوسرے ممالکوں کو بھی شدید متاثر کیا۔ سونامی کی لہریں ہوائی، جاپان اور فلپائن تک پہنچ گئی۔ اس تباہی میں تقریباً 1000 افراد جان سے گئے اور 20 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے۔ چلی کے شہر ملیے میں تبدیل ہو گیا اور وہاں کے اہم انفراسٹرکچر جیسی بندرگاہیں، سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے۔ یہ حادثہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زمین کے نیچے کتنی طاقتور قوتیں پوشیدہ ہیں۔ اب ہم انڈونیشیا کی جانب چلتے ہیں جہاں 26 دسمبر 2004 کو ایک خوفناک زلزلہ آیا۔ یہ زیر سمندر زلزلہ 9.1 سے 9.3 ریکٹر اسکیل پر تھا اور اس نے ایک تباہ کن سونامی کو جنم دیا۔ سونامی نے انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا، بھارت اور افریقہ کے کچھ حصوں کو بری طرح متاثر کیا۔ ان علاقوں میں زندگی کے تمام معاملات رکے ہوئے تھے اور ساحلی علاقے پوری طرح تباہ ہو گئے۔ انڈونیشیا کے شہر جیسے سماترا اور اس کے ارد گرد کے علاقے پورے کے پورے ملیے میں تبدیل ہو گئے۔ لاکھوں درخت گرے، مکانات اور مچھلیاں پکڑنے والی کشتیاں سمندر کی لہروں میں بہہ گئی۔ پورے علاقے میں پانی بھر گیا اور ہزاروں افراد دفن ہو گئے۔ تقریباً 2,30,000 افراد ہلاک ہوئے اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ ان علاقوں میں عمارات کی تباہی اور سڑکوں کا ملبہ ان کے لیے دوبارہ زندگی شروع کرنے کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا۔ اس سانحے نے دنیا بھر میں قدرتی آفات کی تیاری کے بارے میں آگاہی پیدا کی اور عالمی امدادی کوششوں میں اضافہ کیا۔ 11 مارچ 2011 کو جاپان میں ایک زبردست زلزلہ آیا جسے توہوکو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ اس زلزلے کی شدت 9.1 ریکٹر اسکیل پر تھی اور یہ جاپان کے سب سے طاقتور زلزلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس زلزلے کے بعد آنے والے سونامی نے جاپان کے شمال مشرقی ساحل کو بری طرح متاثر کیا۔ پورے ساحلی علاقے میں تباہی آئی، جیسے میاگی اور سینڈائی کے علاقے مکمل طور پر ملیے میں بدل گئے۔ یہ زلزلہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں تھا بلکہ اس کے بعد آنے والے سونامی نے پورے شہر کے شہر تباہ کر ڈالے۔ سڑکیں، پل اور مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور ہزاروں لوگ دفن ہو گئے۔ اس زلزلے اور سونامی نے جوہری خطرات کو بھی جنم دیا جب فوکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ میں دھماکے ہوئے اور آلودگی پھیلنے کے خطرات پیدا ہوئے۔ اس حادثات میں 15,000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے اور لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ اس کے بعد جاپان نے اپنے انفراسٹرکچر اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی حکمت عملیوں میں اہم تبدیلیاں کی۔ آخر پہ ہم
بھارت کے شمال مشرقی حصے آسام کا سفر کرتے ہیں، جہاں 1950 میں ایک طاقتور زلزلہ آیا۔ اس کی شدت 8.6 ریکٹر سکیل پر تھی اور یہ بھارت کی تاریخ کے سب سے بڑے زلزلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس زلزلے نے آسام اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو بری طرح متاثر کیا۔ آسام میں درختوں کی بڑی تعداد گری اور پورے علاقے کی سڑکیں، پل اور مکانات تباہ ہو گئے۔ اس زلزلے کے نتیجے میں کئی گاؤں اور بستیاں زمین بوس ہو گئی اور ہزاروں افراد اپنی جانوں سے گئے۔ اس کی شدت نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ای کوڈ اوریجنز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔